السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یوٹیوب چینل درس قرآن و حدیث کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ صدق اللہ العظیم۔ سورة البقرہ آیت نمبر 31۔ وعلم آدم الاسماء كلها، اور سکھلا دیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نام سب چیزوں کے۔ ثم عرضهم على الملائکہ، پھر سامنے کیا ان سب چیزوں کو فرشتوں کے۔ فقال، پھر فرمایا، انبئونی، بتاؤ مجھ کو، باسماء ہؤلاء، نام ان کے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ پشتو میں ترجمہ ہے، وعلم، اخود اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام تا الاسماء نمنا کلها دطول سزنو، ثم بیا عرضهم وڑان دکڑن ہوا سزنا علی الملائکت فرشتو تا۔ فقال، پسوی فرمائل، انبئونی، اخوی ماتا باسماء نمنا ہؤلاء لدی سزنو، ان کنتم صادقین کجرتا سو رشتنیے۔ قالوا سبحانک، آیت نمبر 32۔ فرشتے بولے، پاک ہے تو، لا علم لنا، ہم کو معلوم نہیں، الا مگر ما علمتنا، جتنا تو نے ہم کو سکھلایا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی اصل جاننے والا حکمت والا۔ پشتو میں ترجمہ ہے، قالوا ہوئی اوائل، سبحانک، تو پاکی، لا علم لنا، منتا حص علم نشتا، الا مگر ما ہوا علمتنا، جتا منتا خود دے، انک انت، بے شک ہم تی، العلیم، پیا حکیم حکمت والا۔ خلاصہ ان آیتوں کا یہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہر ایک چیز کا نام مع اس کی حقیقت اور خاصیت کے اور نفع و نقصان کے تعلیم فرما دیا، اور یہ علم ان کو دل میں بلا واسطہ کلامی القاء کر دیا، کیونکہ بدون اس کمال علمی کے خلافت اور دنیا پر حکومت کیوں کر ممکن ہے۔ اس کے بعد ملائکہ کو اس حکمت پر مطلع کرنے کی وجہ سے ملائکہ سے امور مذکورہ کا سوال کیا گیا کہ اگر تم اپنی اس بات میں کہ تم کار خلافت انجام دے سکتے ہو سچے ہو تو ان چیزوں کے نام و احوال بتاؤ، لیکن انہوں نے اپنے عجز و قصور کا اقرار کیا اور خوب سمجھ گئے کہ بدون اس علم عام کے کوئی کار خلافت زمین میں نہیں کر سکتا، اور اس علم عام سے قدر قلیل ہم کو اگر حاصل ہوا بھی تو اتنی بات سے ہم قابل خلافت نہیں ہو سکتے۔ یہ سمجھ کر کہہ اٹھے کہ تیرے علم و حکمت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ ایک حدیث شریف میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، یعنی میں اس حالت میں نبی تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسد کے درمیان تھے۔ اس حدیث کو طبرانی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اور ابو نعیم نے حلیہ میں اور ابن سعد نے ابو الجدع میں سے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو علوم اور کمال نبوت نبی علیہ السلام کو عطا فرمانے منظور تھے، وہ تجلیات ذاتیہ جو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہے، سب کی سب اسی وقت عطا فرما دی تھی نبی علیہ السلام کو، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام ما بین روح و جسد تھے، یعنی روح اور جسم کے ساتھ مرکب ہو چکی تھی، کیونکہ جو تجلیات خالصہ ہے وہ اس جسد خاکی کے ساتھ مشروط تھی،
تو جب حضرت آدم علیہ السلام کا جسد بن گیا اور ان کی ذریت کی روح ان کی پشت میں جاگزی ہو گئی تو وہ سب تجلیات ذاتیہ کے قبول کرنے کے لائق ہو گئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمدللہ رب العالمین، والسلام۔